دعوت دیتا ہوں جناب خان یاسر صاحب کو، جو فیکلٹی انڈین انسٹیٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز اینڈ ریسرچ سینٹر نیو دہلی میں ہیں، اور آپ ایس آئی او سے بھی منسلک ہیں۔ تو آج کا عنوان ہے قرآن مجید کا تعارف، این انٹروڈکشن ٹو القرآن۔ تو میں دعوت دیتا ہوں جناب خان یاسر صاحب کو کہ وہ اپنا عنوان پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت ایک بہت ہی اہم موضوع پر ہم لوگ گفتگو کرنے بیٹھے ہیں، اور یہ موضوع ایسا تو نہیں ہے کہ مسلمانوں کے لیے نیا ہو، کیونکہ ایک مسلم گھرانے میں مسلم طور پر اپ برنگنگ جن کی ہوئی ہو، ان کے لیے قرآن جو ہے وہ سب کے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ ہم میں سے ہر ایک نے قرآن کی تلاوت کی ہے، قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی اپنی سی کوششیں کی ہیں۔ رمضان میں اس کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کی ہے، اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، دروس قرآن میں اور دیگر چیزوں میں شرکت کرنے کی اپنی سی کوشش کی ہے۔ تو قرآن کا ایک جو تعارف ہے وہ ہمیں آلریڈی حاصل ہے۔ تو آج کی جو گفتگو ہے اس کا مقصد کوئی بہت زیادہ نئی نالج، نئی انفارمیشن یا نئی معلومات فراہم کرنا نہیں ہے، بلکہ جو چیزیں ہم آلریڈی جانتے ہیں، جو چیزیں ہم شروع سے مانتے آئے ہیں، ان کی ایک تذکیر، یاد دہانی اور ان کے تقاضوں پر غور کرنا ہے کہ وہ تقاضے کیا ہیں۔ اور اگر اس دوران کچھ ایسی باتیں آ جائیں، کچھ ایسے کوشچنس آ جائیں جن کو ہم فریکوینٹلی آسکڈ کوشچنس کہہ سکتے ہیں قرآن کے تعلق سے، ایف اے کیوز کہہ سکتے ہیں، تو اس کو ایک بونس سمجھنا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ علامہ اقبال نے اپنے ایک شعر میں کہا ہے کہ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ کہ یہ جو بات علامہ اقبال کہتے ہیں کہ مومن جو ہے وہ صرف قرآن پڑھنے والا نہیں ہے، بلکہ دراصل قرآن ہے، یا اس کو قرآن ہونا چاہیے۔ یہ انسپریشن یقیناً انہوں نے اس حدیث سے لیا ہے کہ کچھ لوگوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، ان کے عادات و اطوار کیسے تھے، اپنی زندگی کو کس طرح سے بسر کرتے تھے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا تم لوگوں نے قرآن نہیں پڑھا؟ تو وہ تو بالکل چلتا پھرتا قرآن تھے، قرآن کا مجسم نمونہ تھے۔ تو ایک مومن جو ہے وہ قرآن کو صرف ایک کتاب کے طور پر نہیں پڑھتا ہے، بلکہ جیسا کہ بات آئے گی انشاءاللہ کنکلوڈ کرتے وقت، کہ قرآن جو ہے وہ اس کے لیے ایک ایسی رہنما کتاب، ایک ایسی گائیڈ بک، ایک ایسی ریفرنس بک ہوتی ہے جس کے مطابق وہ اپنی زندگی کو ڈھالتا چلا جاتا ہے۔ جیسے آپ کا موبائل کا جو مینول ہو، جب آپ کو اس کے تعلق سے کوئی معلومات حاصل کرنی ہوتی ہے تو اس کا مینول کو پڑھنا بذات خود آپ ایک اس کے تحت نہیں پڑھتے ہیں، بلکہ اپنے موبائل کو صحیح طور پر استعمال کرنے کے لیے آپ اس کی مینول کا مطالعہ کرتے ہیں۔ تو خدائی کلام ہونے کی حیثیت سے ثواب اور دیگر چیزیں اپنی جگہ پر، لیکن جو پرائمری مقصد ہے اللہ کی کتاب کا، وہ اللہ کی ہدایت سے اکتساب کرنا ہے، اللہ کی ہدایت سے سیکھنا ہے۔ ورنہ یہ بڑا مذاق ہو جاتا ہے قرآن کے ساتھ کہ ایک آدمی قرآن میں سود کے خلاف آیتیں پڑھتا ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے، جو لوگ سود کھاتے ہیں، سود لیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ سودی کاروبار سے نہیں ہچکچاتا ہے۔ وہ یہ پڑھتا ہے کہ کاروبار میں گھپلا، گھوٹالا اور کرپشن کے نتیجے میں عذاب آیا کرتا ہے قوموں پر، قوم شعیب پر آیا تھا، لیکن یہ کہ اس کے باوجود وہ ڈنڈی مارنا اور کم تولنا یا اپنے کاروبار میں جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا ہے۔ ایک آدمی یہ تلاوت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی باتیں نہ مانی جائیں گی، اللہ تعالیٰ کے سامنے غرور و تکبر کا مظاہرہ کیا جائے گا، مومنین کو ستایا جائے گا، ان کو پریشان کیا جائے گا، تو اس کو جو آخرت میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن اپنی عملی زندگی میں وہ یہی رویہ اختیار کرتا ہے۔ تو دراصل ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں قرآن اس کے خلاف قیامت میں گواہی نہ دے کہ یہ شخص تھا جو میری تلاوت کرتا تھا، جو مجھ کو اللہ کی کتاب مانتا تھا، لیکن اس نے اس بات کی کوشش نہیں کی کہ میں اس کے پاس کیا پیغام لے کر آیا ہوں،
اس بات کو جاننے اور سمجھنے کی کوشش نہیں کی، اور یہ کہ اس کی گواہی، قرآن کی گواہی کی وجہ سے اس شخص کو عذاب جہنم کا سامنا نہ کرنا پڑ جائے۔ تو یہ بات جو ہے وہ خوش آئند ہے کہ ہم میں ایسے لوگ موجود ہیں، اور ایک بڑی تعداد میں موجود ہیں، جو قرآن کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں اور قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو تلاوت سے آگے بڑھ کر تفہیم، تدبر، تبلیغ اور تعمیل کی حد تک اس کو لے جانا چاہتے ہیں کہ قرآن کو سمجھیں، اس پر عمل پیرا ہوں اور اس کے پیغام کو لوگوں تک لے کر جائیں۔ تو یہ تعلق کی جو نوعیت ہے یہ بہت بنیادی ہے۔ اس میں بس جملہ معترضہ کے طور پر ایک بات عرض کر دوں کہ تلاوت کی اہمیت کو گھٹانا مقصود نہیں ہے۔ قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں نازل کیا ہے، کچھ باتیں اس تعلق سے بھی آئیں گی انشاءاللہ، لیکن یہ کہ قرآن سے تعلق کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ تلاوت کے ذریعے ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص تلاوت نہیں کر پاتا تو قرآن کے ساتھ اس کا جو تعلق ہے وہ یکگونا کمزور ہی رہ جاتا ہے، لہٰذا اس کی اہمیت کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ کہ اسی پر اکتفا بھی نہیں کر لینا چاہیے۔ یہ تعلق کی ابتدا ہے، تعلق کی انتہا نہیں ہے۔ چنانچہ کچھ لوگ ایسے کہتے ہوئے پائے جاتے ہیں اور بڑا مضحک خیز معاملہ ہوتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ ہنسا جائے یا رویا جائے، کہ ہم نے تو قرآن کو ختم کر لیا ہے، قرآن پڑھ لیا ہے، یہ مطلب ہے ان کا، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے زندگی میں ایک بار قرآن سے گزر جانا یا قرآن کو گزار لینا وہ کافی بات ہے، بلکہ قرآن کے ساتھ عملی رویہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ زندگی میں جن جن دو راہوں سے دو چار ہوں وہاں پر آپ قرآن کو اپنا گائیڈنس بنائیں، قرآن کی ایسی تلاوت کریں، اس کے ساتھ ایسا تعلق بحال کریں اپنا کہ جب زندگی میں کوئی فیصلہ لینا ہو، کوئی دوراہا، کوئی چوراہا آ گیا ہو، تو وہاں پر قرآن کی آیتیں آپ کو اپنے ذہن میں گونجتی ہوئی نظر آئیں اور وہ آپ کو ہدایت دیں کہ آپ کو کون سا فیصلہ لینا چاہیے اور کس راہ عمل کا انتخاب کرنا چاہیے۔ قرآن سے یہ تعلق ہے جو ایک مومن کا ہوتا ہے، اور یہ وہ تعلق ہے جس کو علامہ اقبال اس سے تعبیر کرتے ہیں کہ مومن جو ہے وہ قاری نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں قرآن ہوتا ہے۔ یہ تعلق ہمارا قرآن سے تب پیدا ہوگا، یعنی قرآن کے ساتھ تعلق میں یہی مقصود رہے ہمارا کہ ہر معاملے میں قرآن جو ہے وہ ہمارا راہ عمل، ہماری ریفرنس بک، ہماری گائیڈ بک بن جائے۔ یہ چیز تب ہوگی افیکٹو طور پر جب ہم قرآن کو سمجھیں گے، اس کا ڈیٹیلڈ انٹروڈکشن ہمارے سامنے ہوگا، اس کی حیثیت کو، اس کی افادیت کو، ایک پہ آدھا کھائے، انہوں بھی ایک پہ آدھا کھائے، میں دو پہ آدھا کھائی، کیا ہوا ایک پہ آدھا منہ پہ، اس کی حیثیت کو، اس کی افادیت کو ہم محسوس کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ تعلق کی جو اعلیٰ درجات ہوتے ہیں اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایک آدمی کو دیکھیے کہ اگر اس کو ایسے ہی کسی چھوٹے موٹے آدمی سے ملنا ہوتا ہے تو وہ بہت زیادہ تیاری نہیں کرتا ہے، وہ جس حال میں ہوتا ہے اس حال میں اس کو بلا لیتا ہے یا اس سے مل لیتا ہے، اس کو کوئی جھجک نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اگر اس کو پتہ چل جائے کہ بادشاہ وقت کا میرے پاس پیغام آیا ہے ملنے کے لیے، تو وہ آدمی بہت زیادہ سج سنور کے، تیار ہو کے، وقت کا لحاظ کرتے ہوئے اس کے پاس پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ایسی تیسی کتابوں کو بھی آدمی ایسے تیسے ہی پڑھ لیتا ہے، لیکن یہ کہ اگر وہ قرآن کی صحیح حیثیت سے آگاہ ہوگا، اس کو خدا کا فرمان واقعی سمجھے گا، اس کے تقاضوں پر غور کرے گا، تو قرآن کے ساتھ اس کے استفادے کی جو نوعیت ہوگی وہ بالکل الگ اور بالکل ڈیفرنٹ ہوگی۔ وہ جس طرح سے کوئی ناول پڑھتا ہے نعوذ باللہ، اس طرح سے قرآن نہیں پڑھے گا۔ جس طرح سے وہ کسی تاریخ اور فلسفہ یا سلیبس کی کتاب کو پڑھتا ہے اس طرح سے قرآن نہیں پڑھے گا، بلکہ قرآن کو پڑھنے کا جو بنیادی مقصد ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اپنے اللہ تعالیٰ، اپنے خالق سے تعلق کو مضبوط کیا جائے، اس کے پیغام کو سنا جائے، اس کے پیغام کو سمجھا جائے، اس پر غور و تدبر کیا جائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کی جائے اور اس پیغام کو پھیلایا جائے۔ تو قرآن سے تعلق کی جو یہ نوعیت ہے اس کو ہمیں اچیو کرنا ہے، اور آج کی اس نشست سے اگر یہی چیز حاصل ہو گئی تو یہ ایک بہت بڑا سرمایہ ہمارے لیے ہوگا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ کچھ باتیں، کچھ ڈاؤٹس جو قرآن کو عام طور پر سمجھنے کی جب کوشش ہم کرتے ہیں تو آتے ہیں، ان کا جائزہ لیتے ہوئے ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ مثال کے طور پر ایک ڈاؤٹ یہ پیش کیا جاتا ہے کہ قرآن آپ میں ایک مشکل کتاب ہے اور اس کو سمجھنا جو ہے یا اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا یہ صحیح چیز نہیں ہے، یہ اپنے آپ میں غلط بات ہے، اور ایسا کرنے سے مختلف قسم کے دھوکے ملتے ہیں، مختلف قسم کے دھوکوں کا انسان شکار ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جو بڑے انسانوں کو جو ہے وہ اچھے خاصے انسان کو، اچھے خاصے مسلمان کو قرآن سے دور کر دیتی ہے، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ بالکل جادو منتر ٹائپ کی کوئی کتاب ہے، جس کو جیسے ہندوؤں میں صرف پنڈتوں کو ہی منتر آتے ہیں، دوسروں کو نہ آنے اتنے زیادہ ضروری نہیں ہے، یا جتنے نماز پڑھنے کے لیے کافی ہیں اتنے آئیں تو بھی ٹھیک ہے، باقی قرآن کے ساتھ کوئی اور خاص تعلق نہیں ہوتا اس کا، اور اسی میں وہ بھلائی محسوس کرتا ہے، کیونکہ قرآن کو سمجھنا تو عالموں کا کام ہے،
قرآن کو سمجھنا تو جانکاروں کا کام ہے، اسکالروں کا کام ہے. عام آدمی قرآن کو نہ سمجھ سکتا ہے، نہ اس کو اس کی کوشش کرنی چاہیے. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. اللہ تعالیٰ نے متعدد بار اس بات کو ارشاد فرمایا ہے قرآن میں، بار بار اس بات پر زور دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو جو ہے وہ آسان بنایا ہے. یسرنا القرآن. تو ہے کوئی جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، نصیحت حاصل کرے، یاد دہانی حاصل کرے. تو یہ غلط فہمی اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ انسان متعدد چیزوں میں خلط ملط کرتا ہے، کنفیوژن کرتا ہے، اور شیطان اس طرح کی کنفیوژن میں انسان کو مبتلا کرنا چاہتا ہے. یہ بات کہ ایک سائنٹسٹ ہی چیزیں انوینٹ کر سکتا ہے، ایجاد کر سکتا ہے، بڑی بڑی ریسرچ کر سکتا ہے، بڑے بڑے رسک لے سکتا ہے، یہ بات صحیح ہے اپنی جگہ پر کہ وہ بہت بڑا سائنٹسٹ ہوگا، بہت بڑی کوالیفیکیشن چاہیے، بہت ساری ٹریننگ پروسیس کو گزرنا پڑے گا، بہت سارے ایکسیپشنل صلاحیتیں درکار ہیں کہ وہ کوئی نئی چیز، نئی ٹیکنالوجی ایجاد کر لے، نیا راکٹ ایجاد کر لے، نیا ایندھن ایجاد کر لے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بچے جو ہیں اسکولوں میں سائنس نہیں پڑھ سکتے. یہ دونوں باتیں اپنی الگ الگ ہیں. اگر کوئی کہے کہ ایجاد کرنے کے لیے بہت زیادہ محنت لگتی ہے، بہت زیادہ ٹیکنالوجی درکار ہے، لہٰذا سائنس جو ہے وہ صرف اسکالرس پڑھیں گے اور عام اسٹوڈنٹ نہیں پڑھیں گے، تو یہ بات بیوقوفی کی بات ہوگی. بالکل اسی طرح اگر قرآن میں غور و فکر کر کے آپ کو نئی تفسیر کرنی ہے، کوئی نیا نتیجہ سامنے لانا ہے، اس پر محققانہ غور و فکر کے ذریعے دنیا کے مسائل کا کوئی نیا حل ڈھونڈنا ہے، یا اس طرح کی کوئی بات کرنی ہے، تو یقیناً بہت سارے جد و جہد درکار ہے. لیکن یہ کہ اگر آپ کو قرآن سے ہدایت کا اکتساب کرنا ہے، قرآن سے آپ کو ہدایت کی طلب ہے، قرآن جو بول رہا ہے اس کو آپ کو سمجھنا ہے، تو یہ قرآن اپنے آپ میں بالکل کافی ہے. وہ آپ کو ہدایت دینے کے لیے آیا ہے، خصوصاً تب جب آپ ہدایت چاہیں. وہ آپ کو مس لیڈ اور مس گائڈ کرنے کے لیے نہیں آیا ہے. تو یہ بات قرآن سے صرف اور صرف ہم جو ہیں وہ اپنے تعلق کو اس طریقے سے اکتساب کریں کہ قرآن کو تفسیروں کے ذریعے، قرآن کو ترجمے کے ذریعے، قرآن دروس قرآن میں شمولیت کے ذریعے اور ان تمام چیزوں کے ذریعے ہم قرآن سے استفادے کی کوشش کریں، اور اس جاہلانہ غلط فہمی کا شکار نہ بنے کہ قرآن کو پڑھنا، سمجھنا، غور و فکر کرنا صرف عالموں کا اور اسکالرس کا کام ہے، عامیوں کا کام نہیں ہے. قرآن جو ہے وہ ساری انسانیت کے لیے غور طلب ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، عربوں کے لیے نہیں، ساری انسانیت کے لیے نازل ہوا ہے، اور سبھی لوگوں کو جو ہدایت کے طلبگار ہیں اس کی طرف رجوع ہونا چاہیے. اور قرآن میں یہ صلاحیت ہے، یہ افیکٹونیس ہے، اور اس کی بہت ساری مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں کہ وہ لوگوں کو گائیڈ کر سکتا ہے. تو پہلی بات ہم نے یہ دیکھی کہ قرآن کو سمجھنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اور تمام طرح کی رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے ہمیں قرآن کو سمجھنے کا آغاز کرنا چاہیے، کیونکہ یہ وہ چیز ہے جس پر ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کا انحصار ہے. یہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ چاہیں تو کریں، چاہیں تو نہ کریں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے فرمان ہے اس بات کا کہ ہم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر چلیں گے تبھی کامیاب ہوں گے. اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہمارے سامنے قرآن کی شکل میں موجود ہے، تو یہ بہت بڑی بیوقوفی ہوگی کہ ہم اس ہدایت سے بے نیاز ہو جائیں اور قرآن پر غور و تدبر کر کے قرآن پر عمل کرنے کی کوششیں نہ کریں. تو یہ پہلی بات ہے کہ ہمیں قرآن پر غور و فکر کرنا ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. جب قرآن پر غور و فکر کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، مان لیجیے کہ ایک انسان نے ترجمہ اٹھایا قرآن کا اور اس کو پڑھنے کا آغاز کیا، تو اس کے ذہن میں سب سے پہلے جو پرابلم آتا ہے، جس کو سید ابو العالیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر تفہیم القرآن کی پہلی جلد میں ایڈریس کیا ہے، اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ ایک انسان جب قرآن سے استفادہ شروع کرتا ہے نیا نیا، اور وہ ترجمہ اٹھاتا ہے یا تفسیروں کو دیکھتا ہے، تو اس کو یہ کوئی منظم کتاب کی صورت میں نہیں نظر آتا، بلکہ اس کو لگتا ہے کہ بہت سارے بکھرے ہوئے موضوعات ہیں جو لکھ دیے گئے ہیں ایک طرح سے. تو کہیں کہیں عقیدے کی بات ہو رہی ہے، کہیں جو ہے وہ قانون کی بات ہو رہی ہے، کہیں اخلاقی ہدایت دی جا رہی ہیں، تو بیچ میں کوئی تاریخی واقعہ شروع ہو جا رہا ہے، کہیں پر شرعی احکام دیے جا رہے ہیں، کہیں پر صرف سمپلی دعوت اور نصیحت ہو رہی ہے، کہیں جنت اور جہنم کا تذکرہ ہے، کہیں اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی جا رہی ہے، پھر یکائک ابلیس کا تذکرہ شروع ہو جا رہا ہے، کہیں ڈرایا جا رہا ہے، کہیں خوشخبری دی جا رہی ہے. اور یہ سب چیزیں ایک کے بعد ایک آئی جا رہی ہیں، بیچ میں آفاقی دلیلیں ہیں، سائنسی دلیلیں ہیں، اس طرح کی تمام چیزیں ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ باضابطہ ایک عنوان بنایا گیا ہے، پھر اس کی سب ہیڈنگ ہے، پھر اس کے بعد اس کی سب ہیڈنگ ہے، اور اس طرح سے ایک ایک چیپٹر ختم ہو رہا ہے، بلکہ ساری چیزیں ایک کے بعد ایک آ جا رہی ہیں. یہاں تک کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ تخاطب بھی بدل جاتا ہے. ابھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہو رہا ہے کہ اچانک منافقین کو ڈانٹ پڑنے لگتی ہے. ابھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہو رہا ہے لیکن دراصل خطاب کا رخ مومنین کی طرف ہے. ابھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات کہی جا رہی ہے لیکن پتہ چلا کہ وہ بات دراصل قریش سے کہی جا رہی ہے. کبھی کفار سے خطاب ہو رہا ہے، کبھی اہل کتاب سے خطاب ہو رہا ہے، اور اس طرح سے یہ تمام چیزیں ایک کے بعد ایک ریپلیس ہوتی چلی جاتی ہیں.
کوئی سورہ ہے وہ بہت بڑی ہے سورہ بقرہ جیسی، کوئی سورہ ہے وہ 3 ہی آیتوں پر مشتمل ہے سورہ کوثر جیسی. تو یہ جو تمام چیزیں ہیں وہ ایک عام قاری کو تھوڑا سا کنفیوژن میں مبتلا کرتی ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اس کتاب کا کوئی میننگ بھی ہے یا کوئی میننگ نہیں ہے نعوذ باللہ، یا یہ کہیں کوئی غیر ترتیب یافتہ، غیر مرتب اور غیر مربوط یا کوئی منتشر کلام اپنے آپ میں تو نہیں ہے. اس طرح کی چیزیں آتی ہیں. اس طرح کی چیزیں جب آتی ہیں تو کچھ لوگوں کو اعتراض کرنے کا موقع ملتا ہے جو مسلمان نہیں ہیں یا قرآن پر یقین نہیں رکھنا چاہتے، اور کچھ لوگ جو مومن ہوتے ہیں وہ اس کو اس سوال کو یا تو نظر انداز کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا پھر کوئی تعویل کرتے ہیں یا پھر کوئی آرٹیفیشل قسم کا سسٹم بنانے کی کوشش کرتے ہیں قرآن میں، یا کوئی کہتا ہے کہ قرآن جو ہے وہ مختلف قسم کے ٹکڑوں میں ہے، یعنی کچھ اچھی باتیں 5 آیتوں کی شکل میں یہاں ہیں، پھر اس کے بعد 10 آیتوں کی ایک جوڑا ہے. اس طرح کر کے کچھ لوگ کرتے ہیں. لیکن حقیقی بات یہ ہے کہ جب ہم قرآن کو اس طرح سے غور کریں جس طرح سے وہ غور کرنے کے لیے، تب ہمیں چیزوں کا مطلب سمجھ میں آئے گا کہ قرآن اپنے آپ میں اس طرح کی کتاب نہیں ہے ان معنوں میں جس معنوں میں ایک پی ایچ ڈی کے لیے ایک تھیسس لکھی جاتی ہے جس میں ٹائٹل اور ہائپوتھیسس اور اس طرح کی تمام چیزیں مینشن ہوتی ہیں اور ایک سیریز کے ساتھ چیپٹر 1 چیپٹر 2 اور پھر کنکلوژن تک جایا جاتا ہے. بلکہ قرآن ان معنوں میں ایک کتاب ہے کہ یہ اس کا موضوع جو ہے وہ انسان ہے، انسانوں کی کامیابی اور ناکامی ہے، اور اس میں انسانوں کے صرف علمی اور عقلی اور ذہنی رجحان سے ایڈریس نہیں کرنا ہے بلکہ انسان کے دل اور جذبات کو بھی متاثر کرنا ہے. تو جس طرح ایک مقرر ہوتا ہے وہ خطابت کرتا ہے، جب وہ بولتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اپنے سامعین کے عقل کو بھی متاثر کرے، اپنے سامعین کے دلوں کو بھی جگائے. اسی طرح قرآن کا بھی جو اسلوب ہے وہ خطابت کا اسلوب ہے، اور اس میں تمام موضوعات آپ کو ملیں گے. اس میں تاریخ بھی ہے، اس میں سائنس بھی ہے، اس میں فزکس کی باتیں بھی کہی گئی ہیں، اس میں جو ہے وہ فلسفے کی باتیں ہیں، اخلاق کی باتیں ہیں، قانون کی باتیں ہیں، بہت ساری باتیں ہیں. لیکن ہر چیز اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے اس ڈسپلن میں موجود ہے. جیسے تاریخ کی بات قرآن میں کہی گئی ہے، لیکن تاریخ کی کتابیں جیسی لکھی جاتی ہیں ویسی نہیں ہے، کرونالوجی اور اس طرح کی چیزوں کا لحاظ نہیں ہے. تو پتہ چلا کہ تاریخ قرآن میں ہے لیکن قرآن تاریخ کی کتاب نہیں ہے. اسی طرح فلسفے کی باتیں کہی گئی ہیں لیکن فلسفیانہ کتابیں جیسی لکھی جاتی ہیں ویسے نہیں لکھی گئی ہے. تو پتہ چلا کہ فلسفہ قرآن میں موجود ہے لیکن قرآن فلسفے کی کتاب نہیں ہے. بہت ساری سائنٹیفک باتیں، ابھی ہم کچھ کا ایگزامپل لیں گے، وہ قرآن میں مذکور ہیں جو کہ کسی صورت سے مذکور نہیں ہو سکتی ہیں اگر قرآن ایک انسانی کاوش ہوتا. لیکن وہ تمام باتیں بھی لکھی گئی ہیں، لیکن اس کے باوجود اس طرح سے نہیں لکھی گئی ہیں جس طرح کسی سائنس کی کتاب میں کوئی سائنٹسٹ ریسرچ کر کے کوئی پیپر لکھتا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ قرآن میں سائنسی باتیں بھی موجود ہیں لیکن قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے. اسی طرح دیگر علوم کی باتیں، علم اخلاق کی بات ہو یا دیگر جو بھی آپ علم لے لیں، بہت ساری اصولی باتیں قرآن میں آپ کو مینشن ملیں گی. لیکن قرآن جو ہے وہ اس ڈسپلن کی، اس سبجیکٹ کی کتاب نہیں ہے، بلکہ قرآن کا موضوع ہے وہ انسان ہے، انسان کی کامیابی اور ناکامی کا نسخہ بہت تفصیل کے ساتھ، بہت وضاحت کے ساتھ، اس طرح سے کہ انسان کی نفسیات کو ہر طرح سے اپیل کی جائے، اس طرح سے بیان کرنا یہ قرآن مجید کا مقصد ہے. اور اس مقصد کے حساب سے جو کتاب بہترین ہو سکتی تھی وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی صورت میں ہمارے لیے نازل کی ہے. جو اس یکساں طور پر کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو ایک کتاب ہو لیکن وہ اسی حیثیت سے ایک پروفیسر کو بھی متاثر کر سکتی ہو اور وہی ایک جاہل کسان کے لیے بھی ہدایت کا سامان بن سکتی ہو. یہ صرف قرآن ہی کی بیوٹی ہے کہ بہت بڑے بڑے پروفیسر جب اس کو پڑھتے ہیں تو متحیر ہو جاتے ہیں اور بالکل اچنبھے میں پڑ جاتے ہیں، اور اسی سے جب ایک ناخواندہ انسان بھی اس کی تلاوت کرتا ہے اور اس کو اس کے میننگ کو سنتا ہے تو اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا ہے بلکہ اس کے بھی آنسو جاری ہو جاتے ہیں. یہ جو اپیل ہے، یہ جو اٹریکشن ہے، وہ کسی ایک ہی کتاب میں ہونا کہ وہ اتنے ڈائیورس جغرافی کے لوگوں کو، اتنے ڈائیورس صلاحیتوں کے لوگوں کو، اتنے ڈائیورس بیک گراؤنڈ کے لوگوں کو متاثر کر سکے، یہ قرآن کی بیوٹی ہے. تو انسان کی کامیابی اور ناکامی یہ قرآن کا موضوع ہے، انسان قرآن کا موضوع ہے. اور یہ بات قرآن کا موضوع ہے کہ انسانوں کی کامیابی کا راستہ صرف وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے سجھایا ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی روشنی ہی میں انسان کامیاب ہو سکتا ہے. اور اگر کسی نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے خلاف ورزی کی اور اپنے ہی ظاہر بینی کے اعتبار سے دیکھ سن کر کوئی نظریہ بنا لیا جس پر اپنی زندگی گزار رہا ہے وہ، یا قیاس اور وہم کی بنیاد پر کوئی نظریہ اپنے لیے بنا لیا اس نے، تو ایسا انسان جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. ایسے تمام نظریات اس کو تباہی کے گڑھے کی طرف لے کر جائیں گے. تو یہ بات ہے کہ اگر ہم
یہ سمجھیں کہ قرآن کا موضوع کیا ہے تو ہمیں یہ بات سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ قرآن عام معنوں میں کسی سبجیکٹ کی کتاب نہیں ہے، بلکہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کا مقصود انسان کی ہدایت ہے، اور اپنے مقصد کو وہ بہترین انداز میں حاصل کرتی ہے، مختلف قسم کی تکرار کے ذریعے، مختلف واقعات کے بیان کے ذریعے، مختلف دلائل کے ذریعے۔ قرآن میں جو 3 قسم کے دلائل ہمیں ملتے ہیں، مختصراً اگر ہم بات کریں، کچھ دلائل ہیں جن کی نوعیت آفاقی دلائل کی ہے، کہ قرآن بتاتا ہے کہ سسٹم کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ان بہت ساری آیتوں کا جس میں آفاقی دلائل دیے گئے ہیں، ان میں سائنسی باتیں ہمیں بہت سارا ملتی ہیں، کہ جس میں سورج اور چاند کی گردش کی طرف اشارہ ہے، جس میں اس بات بگ بینگ تھیوری کی طرف اشارہ ہے، جس میں ایمبرایولوجی کی طرف اشارہ ہے۔ ایسی بہت سی باتیں قرآن میں مذکور ہیں۔ تو کچھ دلائل ہیں جو آفاقی نوعیت کے رکھتے ہیں، جہاں پر بار بار انسان کو غور و فکر پر ابھارا جاتا ہے کہ زمین و آسمان کو دیکھو، اس سسٹم میں کوئی خرابی تمہیں نظر آتی ہے، سورج اور چاند کا مشاہدہ کرو، کیا تمہیں کوئی خرابی نظر آتی ہے، آسمان کی طرف دیکھو، اگر یہ خدا کی طرف سے نہیں ہوتا تو اس میں تم کو شگاف نظر آتے، یہ جو سسٹم ہے اس سسٹم پر غور کرو۔ تو قرآن نے بہت سے آفاقی دلائل دیے، اور قرآن میں ایک دلائل کی ایک قسم جو ہے جس میں توحید رسالت اور آخرت کی طرف بلایا جاتا ہے، وہ اس دلائل کی جو نوعیت ہے وہ آفاقی دلائل کی ہے، کہ وہ دلائل ہمیں آفاق میں نظر آتے ہیں۔ دلائل کی ایک قسم ہے جو انفسی دلائل ہیں، کہ قرآن آپ کو اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ آپ اپنے اندر جھانکیں، اپنے دیکھیں، اور آپ پائیں گے کہ آپ کی فطرت جو ہے وہ اس قرآن کو صحیح تسلیم کرتی ہے۔ چنانچہ اس طرح کی آیات کا جب ہم مشاہدہ کرتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، جس میں یہ کہا گیا کہ انسان جب تنہا ہوتا ہے سمندر میں، اور کشتی ہچکولے کھانے لگتی ہے اور طوفان کا سامنا اس کو ہوتا ہے، تو جتنے لوگ ہیں وہ سب بھول جاتے ہیں، اپنے مشرک جو ہیں وہ اپنے بنائے ہوئے خود ساختہ خداؤں کو بھول جاتے ہیں اور ایک خدا کو پکارتے ہیں۔ یہ جو فیلنگ ہے، یہ جن کے ساتھ گزر چکی ہے وہ اس کو جانتے ہیں، یہ ایک اندرونی فیلنگ ہے، اور اس طرح کے انفسی دلائل جو انسان پر خود گزرتے ہیں اور وہ جانتے ہیں، اس طرح کے دلائل قرآن میں بیان ہوئے ہیں۔ اس کو انفس کے دلائل کہتے ہیں، کہ قرآن آپ کے دل کی باتیں جب آپ کو بتاتا ہے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ بات کیسے کسی کو پتہ چل گئی ہے، یہ بات یقیناً خالق کائنات کی بات ہے، اور یہ جس طرح سے یہ میرے دل میں سمائی ہے، جس طرح سے میرے دل کی بات سے واقف ہے، تو یقیناً یہ قرآن جو ہے وہ سچائی پر مبنی کتاب ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ اس سلسلے میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ قرآن کی تلاوت سن رہے تھے چپکے چپکے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا کہ وہ وہیں پر موجود ہیں، چھپے ہوئے ہیں اور قرآن سن رہے ہیں۔ تو جو آیت آپ تلاوت کرتے تھے وہ حضرت عمر کے دل میں پیدا ہونے والے سوال کا ایک جواب ہوتا تھا۔ اس روایت کو ہم جا کر پڑھ سکتے ہیں۔ تو قرآن کے دلائل کی ایک قسم یہ ہے جس میں اپنے دل میں اٹھنے والے سوالات کے جواب ہمیں قرآن سے ملتے ہیں، یا ہمارے جذبات اور ہماری نفسیات کا صحیح اندازہ بالکل سٹیک وے میں قرآن اس کو جب سامنے رکھتا ہے تو ہم متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ قرآن کے دلائل کی ایک تیسری قسم ہے تاریخی دلائل کی، جس میں قرآن نے تاریخ کے حوالے سے، ماضی کے حوالے سے ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کس طرح سے اللہ کی ہدایت پر عمل پیرا ہونے والوں کا کیا انجام ہوا، اور کس طریقے سے جو لوگ خدا کی ہدایت پر نہیں عمل پیرا ہوئے ان کو کس طرح کے عذاب کا سامنا کرنا پڑا۔ قرآن کو صحیح سے سمجھنے کے لیے یہ بات بھی ضروری ہے کہ ہم یہ ریئلائز کریں کہ قرآن اپنا ایک ورلڈ ویو دیتا ہے، ایک تصور کائنات دیتا ہے قرآن، اور وہ ورلڈ ویو کیا ہے؟ وہ ورلڈ ویو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا، انسان جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ کی حیثیت دی، ان کو آزادی دی کہ وہ نیک اعمال بھی کر سکتے ہیں، برے اعمال بھی کر سکتے ہیں، اور انسانوں کو جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو وہ ہدایت کے ساتھ پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام کو ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے بتا دی، اور اول روز سے انسان کو ہدایت مل گئی، انسانیت کی ابتدا جاہلیت میں نہیں ہوئی، اور انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا سلسلہ جاری کیا۔ یہ اس لیے ضروری تھا تاکہ اگر ان سارے انسانوں کو ہدایت اس طرح سے مل جاتی کہ کوئی امتحان باقی نہیں رہتا تو انسانوں کی پیدائش کا مقصد ہی فوت ہو جاتا۔ تو اسی لیے انسانوں کو پیدا کیا گیا، ان کو آزادی دی گئی، اور غیب کا پردہ رکھا گیا، اور لیکن انسان گمراہ نہ ہو جائیں، ان تک ہدایت ہی نہ پہنچے، ایسا معاملہ نہ ہو جائے، اس لیے انبیاء کا سلسلہ جاری فرمایا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی پوری ایک اسکیم ہے جس کو سامنے رکھنا ضروری ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے۔ اور پھر آخر میں یہ جو سلسلہ انبیاء ہے یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کنکلوڈ ہوتا ہے، جن پر اللہ کی آخری ہدایت قرآن کی صورت میں نازل ہوتی ہے۔ تو اس ورلڈ ویو کو سمجھے بغیر ہم قرآن کا مطالعہ کرنے کی کوشش کریں گے تو قرآن کے پیغام کو نہیں سمجھ سکیں گے۔ یہاں تک کہ کوئی غیر مسلم بھی اگر قرآن کا مطالعہ کر رہا ہے
تو اس کو بھی اس ورلڈ ویو کو دھیان میں رکھنا پڑے گا. بالکل ایسی ہی بات ہے جیسے ہیری پاٹر کا جب آپ مطالعہ کرتے ہیں، ایک ناول ہے ہیری پاٹر، یا الف لیلہ کا مطالعہ کرتے ہیں، یا الادین کے چراغ والی کہانی کا مطالعہ کرتے ہیں، تو آپ اس تھنکنگ کے ساتھ اگر مطالعہ کریں گے کہ چراغ کو گھسنے سے جن نہیں نکل سکتا، جن چراغ میں نہیں رہتا، یا انسانوں کے قبضے میں نہیں آ سکتا، اس طرح کی سائنسی باتوں کے ساتھ آپ اس کہانی کو نہ انجوائے کر سکتے ہیں، نہ اس کے پیغام کو سمجھ سکتے ہیں. اسی طرح جو مثال لی گئی ہیری پاٹر کی کہانی کی، اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایسا حقیقت میں نہیں ہوتا، یہ جادو کی دنیا جو ہے وہ حقیقت میں اس طرح سے موجود نہیں ہوتی، اس طرح سے کاریں نہیں اڑا کرتی، اس طرح سے ہوا میں اڑنا ممکن نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ. تو آپ اس کتاب کو نہیں پڑھ سکتے. تو اس کتاب سے استفادے کے لیے اس کتاب کے ورلڈ ویو کو آپ کو قبول کرنا پڑے گا. یہ تو کہانیوں کی بات تھی. تو خدا کی کتاب سے آپ کیسے استفادہ کر سکتے ہیں جب وہ کتاب جو ورلڈ ویو دے رہی ہے اس کو آپ نہ پڑھیں. یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ اس سے ضرور ایگری ہوں اگر آپ غیر مسلم ہیں، لیکن اگر آپ اس کتاب کو صحیح معنوں میں سمجھنا چاہتے ہیں تو چاہے آپ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہوں، لیکن آپ کو اس کا ورلڈ ویو جاننا ہوگا اور اس ورلڈ ویو کے حساب سے اس کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرنی ہوگی، ورنہ وہ کتاب آپ کو سمجھ میں نہیں آ سکے گی. مسلمانوں کو عام طور پر یہ پرابلم فیل نہیں ہوتا ہے، کیونکہ مسلمان جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں. اور انسانوں کی پیدائش کی جو اسکیم ہے، آدم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کس طرح سے پیدا فرمایا، اس تمام اسکیم سے مسلمان واقف ہوتے ہیں، تو لہٰذا مسلمانوں کو یہ پریشانی نہیں ہوتی ہے. ایک سوال جو اور پیدا ہوتا ہے وہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو کتاب ہے قرآن کریم، یہ 23 سال کی مدت میں دھیرے دھیرے کیوں نازل ہوا؟ یہ ایک ساتھ کیوں نہیں اتار دیا گیا جیسے کہا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو توریت ایک بار میں دی گئی، وغیرہ وغیرہ. تو اس تعلق سے پھر سے ہمیں یہ بات سامنے رکھنی پڑے گی کہ قرآن کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو ریسرچ آرٹیکل تھا، یا پیپر تھا، یا کوئی PhD کے تھیسس تھا جو ایک بار میں پبلش ہونا تھا. جس کو قرآن ایک گائیڈ بک، ایک ریفرنس بک کی حیثیت رکھتا ہے، اور یہ اسی گائیڈ بک اور ریفرنس بک کی حیثیت سے نازل بھی ہوا. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تو کچھ ایسے پیسیجز نازل ہوئے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا مشن سمجھایا گیا کہ آپ کا مشن کیا ہے، کس طریقے سے آپ کو اسٹرانگ بننا ہے، کس طریقے سے آپ کو دنیا کا سامنا کرنا ہے. تو اسی طرح ابتدائی دور میں بہت سی ایسی ہدایت دی گئیں جس میں مومنوں کو بنانا ہے، کس طریقے سے توحید، رسالت اور آخرت کے دلائل لوگوں کے سامنے رکھنے ہیں. اس طرح کی ابتدائی چھوٹی چھوٹی باتیں وہاں پر پیش کی گئیں. پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے جب مخالفت بڑھتی گئی تو ایسے پیسیجز نازل ہوئے جس میں تاریخ کا تذکرہ تھا، قوموں پر عذاب کا تذکرہ تھا، اور اس طرح کی چیزوں کا تذکرہ تھا. پرجوش خطبے تھے اس دور میں جس میں مسلمانوں کو ان کے فرائض سے آگاہ کیا گیا، اجتماعی شعور کو بیدار کیا گیا، ان کے اندر تبلیغ ہم کیسے کریں، تقویٰ اور اخلاقیات کیسے پیدا کریں، اس طرح کی چیزیں ان کو بتائی گئیں. قوموں کا انجام کیا ہوا جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، یہ اس انجام سے کفار قریش کو ڈرانے کی کوشش کی گئی. جب معاملات حد سے آگے بڑھ گئے، مسلمانوں کو ہجرت کے لیے مجبور ہونا پڑا، مسلمان مدینہ چلے گئے، تو مدینہ میں جب ایک اسلامی ریاست کا، ایک اسلامی سماج کا قیام ہوا باضابطہ، تب وہاں پر قرآن نے تفصیلی احکام دیے، شرعی احکام دیے، حلال و حرام کو کھول کر واضح کیا، اور اسلامی سوسائٹی اور اسلامی پالیٹکس کی مکمل بنیاد وہاں پر رکھ دی. تو یہ اس اسکیم کے تحت قرآن نازل ہوا. اس طرح نازل ہوا کہ مسلمان جو ایک اسٹرگل میں تھے، الہی جدوجہد میں تھے اپنے نبی کی قیادت میں، اس جدوجہد میں ان کی رہنمائی ہوتی رہی. جنگ بدر میں کیا ہوا، اس کے بعد رہنمائی ہوئی. جنگ احد میں ان سے ایک خطا ہوئی، اس خطا پر گرفت جو ہے وہ قرآن میں مذکور ہے. تو کس طرح سے دعوت کے کام کو انجام دینا ہے، کس طریقے سے اس کام کے ذریعے لوگوں کو اسلام کے قریب لانا ہے، کس طرح سے اس امانت کا حق ادا کرنا ہے، ہر دو راہے پر قرآن نے مسلمانوں کو، مومنوں کو گائیڈ کیا. اور اس کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مشن اس دنیا میں مکمل کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو موجودہ ترتیب میں جمع فرمایا. یہ بات آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کی رہنمائی میں مطلب قرآن کو موجودہ جو شکل ہے اس کو دی، یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ ترتیب ڈیسائیڈ کی. ایسا نہیں ہے کہ قرآن اسی ترتیب میں نازل ہوا ہے، بلکہ جو موجودہ ترتیب ہے قرآن کی وہ اللہ تعالیٰ نے ڈیسائیڈ کی. اور حضرت جبریل علیہ السلام کی رہنمائی میں جس طرح سے قرآن حضرت جبریل علیہ السلام لے کر آئے اور نازل کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، اسی طرح حضرت جبریل علیہ السلام ہی نے اللہ کے حکم سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ترتیب بھی بتائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اسی ترتیب کے حساب سے قرآن کی تلاوت کرتے تھے. صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ترتیب کے ساتھ لکھوایا، اسی ترتیب کے ساتھ ان کو یاد کرایا، اور یہ سب مطلب کوئی کنفیوژن نہیں تھا قرآن کے حوالے سے. اور آج بھی جو قرآن موجود ہے
وہ اسی سینس میں اسی طرح ہمارے پاس موجود ہے. اس کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، کہ ہم نے اس ذکر کو اتارا ہے، قرآن کو اتارا ہے، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. ایک مزے کی بات یاد آ گئی تو وہ بھی سنتے چلیں کہ قرآن میں 3 جگہ اس بات کا ذکر ہے، اس ٹکڑے کا ذکر ہے انا لہ لحافظون کا. ایک مرتبہ وہاں پر ہے جہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو ہیں وہ ان کو لے جانا چاہتے ہیں اور ان کے ساتھ برا کام کرنا چاہتے ہیں، ان کو قتل کر دینا یا چھوڑ دینا، یہ نیت ہے ان کی. لیکن وہ اپنے والد صاحب کے پاس آتے ہیں، یعقوب علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یوسف کو آپ ہمارے ساتھ جانے نہیں دیتے، اس کو ہمارے ساتھ جانے دیجیے، ہم ان کی حفاظت کریں گے. تو پتہ یہ چلا کہ انسان جو ہیں وہ بدنیت بھی ہوتے ہیں، اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم حفاظت کرنے والے ہیں تو بھی ان کی نیت دوسری ہو سکتی ہے. پھر اس کے بعد دوسری بار ہمیں ملتا ہے انا لہ لحافظون، جب یوسف علیہ السلام کے بھائی آتے ہیں یعقوب علیہ السلام کے پاس اور کہتے ہیں کہ ہمیں چارہ یا ہمیں جو راشن ہے وہ نہیں ملے گا اگر ہم اپنے بھائی بنیامین کو ساتھ میں نہیں لے جائیں گے. وہاں پر حکومت کی طرف سے کہا گیا ہے کہ آپ کو سارے بھائیوں کو آنا ہے، اور پوری خلوص نیت کے ساتھ وہ اپنے والد سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم جو ہیں اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے. تو پتہ یہ چلا کہ انسان اگر چاہے بھی تو کسی چیز کی پوری حفاظت نہیں کر سکتا اگر اللہ کی مرضی اس میں شامل نہ ہو. ہم جانتے ہیں کہ بنیامین کو گرفتار کر لیا گیا وہاں پہ، لیکن جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا لہ لحافظون کہ ہم جو ہیں وہ قرآن کی حفاظت کریں گے، تو پوری تاریخ گواہ ہے، یہ کائنات اور فلک گواہی دے رہے ہیں اس بات کی کہ 1400 سال سے قرآن میں کوئی فرق نہیں آیا ہے. جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا، جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا تھا، اس میں ایک شوشے کا، ایک آیت کا کوئی چینج ہمیں نظر نہیں آتا ہے. اس بات پر بہت سے مستشرقین نے، اورینٹلسٹ نے ریسرچ کی ہے، بہت کچھ باتیں کی ہیں، اس نے بتایا ہے، لیکن یہ کہ اسی کنکلوژن پر وہ پہنچے ہیں کہ قرآن میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہے. دنیا کی کوئی بھی دوسری کتاب، خصوصاً مذہبی کتاب، ایسی نہیں ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ جیسے ہم تھے شروع میں اوریجنلی اسی حال میں موجود ہیں. بائبل جو موجود ہے اوریجنل کس زبان میں لکھی گئی یہ بھی پتہ نہیں ہے. اس کے موجودہ جو چیزیں نسخے پائے جاتے ہیں وہ ایک گریک ورژن کا ٹرانسلیشن ہے، اور اصلاً وہ کسی دوسری زبان میں نازل ہوئی تھی. تو اور اسی طرح یہی حال دیگر کتابوں کا ہے، جن میں سے کسی کے آتھر کے تعلق سے پتہ ہے کہ وہ کون آتھر تھے، کسی کے تعلق سے کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کس نے لکھی ہے، کیا لکھی ہے، اور کسی کتاب میں کوئی دعویٰ ہی نہیں کیا گیا کہ ہم خدا کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہیں قرآن کے علاوہ. تو یہ سب چیزوں سے قرآن کا جو ڈسٹنگوش نیچر ہے وہ اپنے آپ میں ثابت ہوتا ہے. تو یہ ایک ہلکا پھلکا تعارف ہے جو قرآن کا ہمیں نظر آتا ہے کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. اس حیثیت سے ہمیں واقف ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے. اس کے دلیلیں بہت ساری موجود ہیں، اس کا ہم بہت تفصیل سے مطالعہ کر سکتے ہیں. سب سے پہلے تو یہی ہے کہ قرآن جو ہے وہ خود یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اللہ کی کتاب ہے. دیگر کوئی مذہبی کتاب یہ دعویٰ نہیں کرتی کہ ہم اللہ کی کتاب ہیں. مذہب کے ماننے والے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہماری کتاب اللہ کی کتاب ہے، لیکن وہ کتاب خود یہ دعویٰ کرتی ہوئی نہیں نظر آتی کہ وہ اللہ کی کتاب ہے. صرف قرآن ہے جو مذہبی کتاب ہے، اور یہ دعویٰ اس کا ہے کہ وہ اللہ کی کتاب ہے. تو ایک دعوے کے بعد آپ دلیل دیں گے، اس کے بعد مقدمہ قائم ہوگا، اس کے بعد انالیسس ہوگا. جب دعویٰ ہی پیش نظر نہیں ہے تو آپ کیسے انالیسس کر سکتے ہیں؟ تو اگر لاجیکلی دیکھا جائے تو دنیا کی کوئی دوسری کتاب جو ہے وہ اللہ کی کتاب کے دعوے کی بھی مستحق نہیں ہے کہ اس کو انالائز کیا جائے. صرف قرآن یہ بات کہہ سکتا ہے کہ وہ اللہ کی کتاب ہے، کیونکہ خود اس کے اندر یہ دعویٰ موجود ہے. اسی طرح جو قرآن کی پیشین گوئیاں ہیں ان کا آپ انالیسس کریں کہ کس طرح سے وہ ایسے زمانے میں کی گئی تھیں جب ان کے صحیح ہونے کا کوئی امکان نہیں تھا. مثال کے طور پر رومیوں کی جیت کی پیشین گوئی ہے، یا فتح مکہ کی پیشین گوئی ہے. اس طرح کی تمام پیشین گوئیوں، قرآن کی حفاظت کی پیشین گوئی ہے، ابو لہب کے ایمان نہ لانے کی پیشین گوئی ہے. ان تمام چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اگر آپ پروبیبلٹی کے حساب سے بھی جائزہ لیں گے تو آپ کو اس کو قرآن کو اللہ کی کتاب ماننا ہوگا. علمی حقائق کی طرف میں نے اشارہ کیا کہ قرآن نے ایمبرایولوجی کے تعلق سے اور سمندروں کے تعلق سے ارشاد ہوا سورہ رحمان میں، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، کہ 2 سمندر ملتے ہیں لیکن ہم نے ان کے درمیان ایک ایسا پردہ ڈال رکھا ہے کہ وہ ایک دوسرے میں مل نہیں سکتے. ڈسٹنگوش ایک دوسرے سے نظر آتے ہیں دونوں پانی، مختلف کلر کے وہ پانی نظر آتے ہیں. یہ بات صحرا میں رہنے والے ایک فرد پر نازل ہوئی جس نے کبھی سمندر کا منہ نہیں دیکھا تھا. ان چیزوں نے بہت سے پڑھے لکھے لوگوں کو متاثر کیا، بہت سے نئے ریسرچ کرنے والوں کو متاثر کیا. کیتھ ایلمور نام کے ایک سائنٹسٹ نے یہ بات تسلیم کی کہ
قرآن میں ایمبرایولوجی کے تعلق سے جو باتیں بیان کی گئی ہیں کہ انسان کا ارتقاء کس طرح سے ہوا، وہ کوئی بات کسی بہت بڑے سائنٹیفک ٹولز کے ذریعے جو 20ویں صدی میں پیدا ہوئے اس کے بغیر یہ جان ہی نہیں سکتا تھا، اتنی ایکوریٹ انفارمیشن دے ہی نہیں سکتا تھا۔ یقیناً خدا کی کتاب ہے۔ مورس بوکائے جنہوں نے قرآن کی اسٹڈی اس لیے کی تھی کہ اس بات کا جائزہ لیں کہ کس طرح سے مذہبی کتابیں سائنس کے خلاف ہوتی ہیں، جب انہوں نے قرآن کی تعلیمات کو پایا کہ وہ سائنس کی جو مسلمہ باتیں ہیں، جو اصول ہیں، جو حقیقتیں ہیں، اس میں سے کسی اصول کے خلاف نہیں ہے بلکہ بہت سارے اصول وہ بیان کرتی ہے، تو یہ مورس بوکائے نے اسلام قبول کیا۔ یہ تمام باتیں وہ ہیں جس سے ہمیں اس پر مزید شرح صدر ہوتا ہے اور یقین حاصل ہوتا ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور انسان کی کامیابی کا دار و مدار اسی پر ہے کہ وہ اس کتاب کی جو ہدایت ہے اس پر عمل کرے۔ قرآن نے لوگوں کو چیلنج کیا کہ آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ خدا کی کتاب نہیں ہے تو اس جیسی کوئی کتاب لائیے، اس جیسی کوئی 10 صورتیں ہی بنا لائیے۔ اور یہ چیلنج ان لوگوں کو دیا جا رہا ہے جو اپنے آپ کو عرب کہتے تھے اور دوسروں کو عجمی کہتے تھے، گونگا کہتے تھے، جنہیں اپنی زبان پہ اتنا فخر اور اتنا غرور تھا، لیکن اس کے باوجود اس طرح کے اس چیلنج کا جواب اس وہاں پر کسی کو دینے کی ضرورت نہیں ہوئی۔ تو یہ کہ قرآن پر ہمارا جو یقین اور اعتماد ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے، اور یہ یقین اور اعتماد جو قرآن پر ہمارا مضبوط ہو کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور کامیابی صرف اس کتاب پر عمل کر کے حاصل ہوگی، تو ہمارا جو تعلق ہے قرآن سے وہ بھی مضبوط ہونا چاہیے۔ وہ جو بات میں نے بالکل ابتدا میں کہی تھی علامہ اقبال کے الفاظ میں کہ مومن کو قرآن بننے کی کوشش کرنی چاہیے، اور قرآن بننے کا یہ پروسیس تب شروع ہوگا جب ہم قرآن کو پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، قرآن کے معنی پر غور و فکر کریں گے، اس کو ترجمہ پڑھنا، اس کی تفسیر پڑھنا، اس پر غور و فکر کرنا یہ کام ہے۔ قرآن سے جو ہدایت ملے گی اس کی تعمیل کریں گے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے اور قرآن کے پیغام کی تبلیغ کریں گے، تو تب جا کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں، حالانکہ لگاتار یہ پروسیس کا نام ہے، یہ ایک عمل کا نام ہے، اس میں پرفیکشن نہیں ہے بلکہ لگاتار آگے بڑھتے چلے جانا ہے کہ ہم قرآن کا حق ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے بغیر اگر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں تو اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں قرآن قیامت میں ہمارے خلاف گواہ بن کر نہ کھڑا ہو جائے۔ یہ بات کہ عروج کا مسلمانوں کی جو دار و مدار ہے وہ قرآن پر ہے۔ یہ قرآن ہی تھا جس نے مسلمانوں کے اندر کرٹیکل تھنکنگ کو پروان چڑھایا، یہ قرآن ہی تھا جس نے مسلمانوں کو آفاق و انفس پر غور و فکر کرنا سکھایا۔ تو یہ جو مسلمانوں کا انسپریشن تھا وہ قرآن تھا، اور وہ وہیں سے انسپائر ہوتے تھے، اپنا تعلق وہاں سے مضبوط کرتے تھے، تہجد کی نمازوں کے ذریعے اپنے آپ کو اسٹرانگ کرتے تھے، اور اس پر قرآن پر عمل کرتے ہوئے وہ دنیا پر آ جاتے تھے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، کہ وہ لوگ جنہیں اللہ تعالی نے عزت بخشی تو قرآن سے عزت بخشی، ان کے اسلام اور ایمان سے عزت بخشی، لیکن تم جو ہو تم خوار اس لیے ہو کہ تم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ تو دیکھا جائے تو ہمارے طاقوں میں اب بھی قرآن ہوتا ہے، دیکھا جائے تو ہمارے بچے اب بھی قرآن کی تلاوت کرنا سیکھتے ہیں، بہت سارے مدرسے ہیں، لیکن جس چیز کی کمی ہوئی ہے آج مسلمانوں میں وہ کمی یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کو اپنا ریفرنس بک، اپنا گائیڈ بک بنانا چھوڑ دیا ہے، انہوں نے قرآن سے ہدایت کو لینا چھوڑ دیا ہے، انہوں نے قرآن کی ہدایت کے مطابق اپنی پوری زندگی گزارنا چھوڑ دیا ہے۔ وہ اس بات کو کافی سمجھتے ہیں کہ چند صورتیں یاد ہوں اور ان کی نماز میں تلاوت کر دی جائے، الا ماشاء اللہ اس سے زیادہ قرآن کا تعلق کو پیدا کرنے کا جو جوش و جذبہ جس طرح سے ہونا چاہیے تھا، جس طرح سے ہمارے اسلاف میں تھا، اس میں کمی ہمیں نظر آتی ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں، اس کو الہی کلام سمجھیں، واقعی طور پر سمجھیں، کیونکہ اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ میرے سامنے جو گلاس رکھا ہے اس میں زہر ہے اور پھر اس کو پی بھی لیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صحیح طور پر یا تو جانتا نہیں ہے کہ زہر کس کو کہتے ہیں، یا میرے سامنے زہر رکھا ہوا ہے، یا پھر اس کو صحیح سے مانتا نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ مانتا تو اس کو اٹھا کر پیتا نہیں۔ تو بالکل اسی طرح اگر ہم قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، یہ بات مانتے ہیں کہ اللہ کی کتاب اور اس کی ہدایت پر عمل کرنے ہی سے کامیابی ملے گی، تو یہ رویہ، اس رویے کا کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے کہ ہم اللہ کی کتاب سے بے نیاز ہو جائیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن جو ہے وہ قیامت میں شکایت کرے کہ اے اللہ ان لوگوں نے تو مجھے چھوڑ رکھا تھا، اور ہمارے خلاف گواہی دینے والا بن جائے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو قرآن کے تعلق سے مجھے عرض کرنی تھیں۔ آخری بات بس ایک ہی عرض کروں گا کہ قرآن سے تو ہم استفادے کی نوعیت، جیسا کہ میں نے کہا کہ تلاوت ہے، ہم ترجمہ اور تفسیر سے مدد لیں، اس کے پیغام پر غور و فکر کریں، دروس میں شریک ہوں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اس کے پیغام کو پھیلائیں۔ لیکن ایک ایسپیکٹ یہ بھی مسنگ ہو جاتا ہے کہ قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں نازل کیا ہے، اور ہماری کم سے کم یہ خواہش ہونی چاہیے، یہ نیت ہونی چاہیے اور اس بات کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم قرآن کو اس کی اصل زبان میں
پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی ایبلٹی اپنے اندر پیدا کریں۔ آج کے دور میں ہمارے لیے ایکسکیوز جو ہیں وہ بہت کم ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ اگر کسی کو علم حاصل کرنا ہوتا تو اس کو سینکڑوں میلوں کی دوری طے کرنی پڑتی تھی، مہینوں گھر سے باہر رہنا پڑتا تھا، قربانیاں دینی پڑتی تھیں، طرح طرح کے اسٹرگل کرنے پڑتے تھے، اور آج جو ہے وہ علم ہماری فنگر ٹپس پر دستیاب ہے، بس عزم محکم کی ضرورت ہے۔ تو ہمیں اس بات کی نیت کرنی چاہیے آج ہی کہ قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے ہم عربی زبان کو بھی جتنی ہماری استطاعت ہو اس کو سیکھنے کی کوشش کریں گے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے کلام سے صرف اس کی تلاوت ہی نہ کریں، صرف اس سے ہدایت ہی کا اکتساب نہ کریں، بلکہ اس میں جو حلاوت ہے، جو مٹھاس ہے، جو اثر ہے، اس کو سیدھے سیدھے محسوس کریں، کسی ترجمے کے واسطے سے نہیں، بلکہ سیدھے سیدھے اس کو محسوس کریں۔ یہ خواہش بھی ہمارے اندر ہونی چاہیے، یہ خواہش اتنی مضبوط ہونی چاہیے کہ ارادہ بن جائے، اور وہ ارادہ ہمیں عمل پر ابھارنے والا ہو، تو انشاءاللہ اس کے نتیجے بھی حاصل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اس بات کی کہ قرآن سے ہمارے تعلق کو مضبوط بنائے، قرآن کی تلاوت کرنے کی، قرآن کو سمجھنے کی، قرآن پر غور و فکر کرنے کی، قرآن کی ہدایت کے مطابق اپنی پوری زندگی گزارنے کی، اور قرآن کے پیغام کو لے کر دنیا پر چھا جانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔